خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 23 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 5 فروری 2021 عیسوی بعنوان قیامت کے دن میزان کا نصب کیا جانا حق ہے۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی رحمت اور علم تمام چیزوں کو وسیع ہے۔ اس نے پیدا کیا اور درست بنایا، تخمینہ لگایا اور راہ دکھائی۔ اس کی نعمتیں پے در پے ہیں اور اس کی نوازشیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی ثنا کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جس نے اس کے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور اس کے منتخب اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کو رحمت اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے ان کی راہ اختیار کی اور ان کے نقوش قدم کی پیروی کی، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی دنیا و آخرت میں سعادت و نجات ہے، اور جسے آخرت کا ڈر ہوگا وہ سنی ہوئی یاد دہانی پر عمل کرے گا، اور جس کی آرزو لمبی ہوگی اس کا عمل کمزور ہوگا، اور ہر آنے والا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، بندوں کے لیے سب سے سنگین صورتحال قیامت کے دن کی خوف انگیز ہولناکی اور ڈراؤنے حالات والی صورتحال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ ہر ایک نفس کے ساتھ آگے آگے ایک لانے والا ہوگا جو اسے کھینچ رہا ہوگا، گواہ ہوگا جو اس پر گواہی دے رہا ہوگا، اور لوگ یا تو ہنس رہے خوش ہوں گے یا پھر رو رہے ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ اہل تقوی اپنے رب کے پاس بطور مہمان جمع کیے جائیں گے، اور مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں بھانکا جائے گا۔ لوگ یا تو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے یا پھر پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں۔ اللہ کا فرمان ہے، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ شاداں و فرحاں کہیں گے۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، اور حسرت و ندامت کے مارے کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ ایمانی بھائیوں، اس یادگار دن کو میزان یعنی ترازو رکھی جائے گی، اور وہ حقیقی میزان ہوگی۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے جو بھلائیوں اور برائیوں سے جھکیں گے۔ عقلیں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی، اور نہ ذہن اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو وزن کرے گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میزان حق ہے، اس پر بھلائیاں اور برائیاں اللہ کی مشیت کے مطابق تولی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ کتاب و سنت کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں کہ بندہ اور اس کا عمل اور اس کے اعمال نامے
سب کے سب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزانیں رکھی جائیں گی, پھر آدمی کو لایا جائے گا اور اسے ایک پردے میں رکھا جائے گا اور اس کے شمار کیے گئے گناہ دوسرے پردے میں رکھے جائیں گے اور وہ جھک جائے گا. انہوں نے کہا اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. پھر جب وہ پیچھے مڑے گا تو ایک اللہ کے پاس سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, جلد بازی مت کرو, جلد بازی مت کرو, اس کا کچھ باقی ہے. پھر ایک پرچی لائی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. پرچی کو آدمی کے ساتھ پلڑے میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ میزان جھک جائے گی. اللہ اکبر. اس عظیم میزان میں بندے کا وزن اس کے ایمان اور اعمال کے حساب سے بھاری یا ہلکا ہوگا, اس کے جسم کی ضخامت کے حساب سے نہیں. صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عظیم الجثہ موٹا آدمی آئے گا اور وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. تم قرآن کی آیت پڑھو, قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عراق کی مسواک کاٹ رہے تھے. ان کی پنڈلیاں پتلی تھی, ہوا کی وجہ سے وہ لڑکھڑانے لگے, اس پر لوگ ہنس پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی پنڈلی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ دونوں پنڈلیاں میدان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. ایمانی بھائیوں, قیامت کی سنگین ہولناکیوں میں سے اعمال کو مکمل وزن کیے جانے کی حالت ہوگی, یہاں تک کہ بندے کا دل بے چین ہوگا, اس کی الجھنیں سخت ہوں گی. وہ اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بھلا ہوا ہوگا, اپنے سامنے ہو رہی چیز کو دیکھنے میں لگا ہوگا اور اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا. اس کے دل کو قرار نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے گا کہ اس کا پردہ بھاری پڑتا ہے یا ہلکا. جس کا پردہ بھاری ہوگا اس کے بارے میں ایک ایسے مجمع میں جس میں پہلے اور پچھلے سب ہوں گے آواز لگائی جائے گی, سن لو فلاں ابن فلاں ایسی خوش بختی سے ہمکنار ہوا جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں. اور اگر اس کا پردہ ہلکا پڑا تو تمام مخلوقات کے سامنے آواز لگائی جائے گی, سنو فلاں ابن فلاں ایسی بدبختی سے دوچار ہوا جس کے بعد کوئی خوش بختی نہیں. اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ نے کہا میں نے جہنم کو یاد کیا اور رو پڑی. کہ آپ قیامت کے دن اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک 3 جگہوں کی بات ہے تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. میزان کے پاس یہاں تک کہ جان لے کہ اس کا پلڑا ہلکا پڑا یا بھاری ہوا, اور حساب کتاب کے پاس جبکہ کہا جائے آؤ میری کتاب پڑھو یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں ہوگا, اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا اس کی پیٹھ کے پیچھے. اور پلسرات کے پاس جب اسے جہنم کی 2 پیٹھوں کے بیچ رکھا جائے گا, بس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ نجات والے ہوں گے, اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. اس امت پر اللہ کی عظیم رحمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اس امت کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو کو وزن کی شدت اور اس کی ہولناکی کے موقع پر حاضر ہونے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنی امت کے سفارشی ہوں. سنن ترمذی میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کروں گا. انس کہتے ہیں میں نے کہا
میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، یعنی میں آپ کو کہاں پاؤں گا اور قیامت کے میدانوں میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ انس کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حوض کے پاس تلاش کرنا، میں ان 3 جگہوں سے ہرگز نہیں چکوں گا، یعنی میں تمہیں انہی 3 جگہوں میں سے کہیں ضرور ملوں گا، اور ان میدانوں میں میں اللہ کے نبی اور ان میدانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ خوشبخت اور سرفراز اہل توحید و اخلاص ہوں گے۔ بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ایسے اعمال بکثرت بنائے ہیں جن سے میزان بھاری ہو سکتی ہے، جن میں توحید کے بعد سب سے عظیم عمل اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور یہ بڑی آسان چیز ہے۔ حشاش بشاش چہرہ اور نرم زبان، اور اس کے اندر داخل ہے دین میں استقامت، نرمی کے ساتھ خندہ پیشانی، مصیبت کو دور کرنا، اچھی بات، عفو و احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور زیادہ تر اچھے اخلاق سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی اچھے اخلاق سے صاحب اخلاق روزہ دار اور تہجد گزار کا مقام پا لیتا ہے، بلکہ اچھے اخلاق سے آراستہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور ان کے سب سے قریب بیٹھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل اخلاق والے، سب سے زیادہ کریم النفس، سب سے زیادہ حشاش بشاش چہرہ والے، سب سے زیادہ باوفا، سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم فطرت، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے وسیع عفو درگزر کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر بردبار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ مومن کے میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ترازو کو جو چیزیں بھاری کریں گے ان میں جنازوں میں شرکت، نماز جنازہ کی ادائیگی، اور میت کے دفن ہونے تک جنازہ کے ساتھ رہنا ہے۔ صحیحین میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں حاضر ہوا اور نماز جنازہ ادا کی تو اسے 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو حاضر ہوا اور تدفین تک رہا تو اس کو 2 قرات ملے گا۔ عرض کیا گیا یہ 2 قرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، اور جس کا ارادہ ہو کہ اس کے پلے بھاری رہیں تو اس اللہ کی خوب حمد و تسبیح کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھرنے والا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے اس کو بھرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے سویرے نکلے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور جویریہ مصلی پر ہی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت لوٹے اور جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی تک اسی حال میں ہو جس پر میں نے تجھے چھوڑا تھا؟ جویریہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، تم نے دن بھر جتنا کچھ پڑھا ہے اگر ان 4 کلمات کو ان کے مقابلے وزن کیا جائے تو یہ 4 کلمات بھاری پڑیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خوش بختی اس کے لیے جس کے پلے بھاری ہوں، اور ہائی خرابی اس کے لیے جس کی ترازو ہلکی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہو سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمتوں سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں ہمارے اللہ سے، اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے۔
بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے جنہیں چاہا مکارم اخلاق کی توفیق دی، اور جس میں قیامت کے دن کی کامیابی ہے اس کی طرف رہنمائی کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر درود اور برکتیں نازل ہوں اور خوب سلامتی بھی۔ اما بعد، مسلمانوں، قیامت کے دن میزان کے قائم ہونے پر ایمان رکھنے کے عظیم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کے عدل پر یقین اور اس کی معرفت۔ امام ابن ابی العز حنفی شرح عقیدہ تحاویٰ میں فرماتے ہیں، اعمال کے وزن میں اگر صرف یہی حکمت ہوتی کہ تمام بندوں کے لیے اللہ کے عدل کا ظہور ہو تو بھی یہ حکمت بہت تھی، اس لیے کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر عذر پسند ہے، اسی لیے اس نے رسولوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، جبکہ اس کے پیچھے تو ایسی ایسی حکمتیں ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ میزان پر ایمان ان اعمال کے تئیں شوق کا سبب ہے جو میزان کو بھاری کریں گے۔ انسان کو کم سے کم بھلائی کرنے سے بھی بے رغبت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیکی بھی میزان کو بھاری کر سکتی ہے اور بندے کو جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ قیامت کے دن کے میدانوں میں بہت سے لوگ جنت اور جہنم کے بیچ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے اور انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور ایک نیکی کی تمنا کریں گے اور ان کے ساتھ ایک نیکی کی تمنا کریں گے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں، لیکن انہیں اس کی سکت نہیں ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور آراف پر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ان کو ان کے قیافہ سے پہچان لیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ وہ جب تک اللہ چاہے گا آراف پر روکے رکھے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانو، گرچہ تم اپنے بھائی سے کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانو، گرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے سے ہی ملو۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر جس کے پردے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پردے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تم تیزاد ہے۔ اسی طرح میزان پر ایمان ان برائیوں سے دوری کا سبب ہے جو بھلائیوں کو ختم کرتی ہیں، جیسے برے اخلاق اور بندوں کی عزتوں کی پامالی۔ سنن ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور اسے گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لایا گیا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اسے مارا ہوگا، پھر وہ بیٹھے گا اور یہ اس کی نیکیوں میں سے بدلہ لے گا اور یہ اس کی نیکیوں میں سے بدلہ لے لے گا۔ اب اگر اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے بدلہ سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں میں سے لے کر اس پر لادا جائے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں، جب قیامت کے دن بھلائیاں اور برائیاں دونوں وزن کی جائیں گی تو زیرک اور عقل مند انسان وہی ہے
جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے بہت سی بھلائیاں کی ہوئی ہو اور اپنی میزانوں کو باقی رہنے والی نیکیوں سے بھاری کر لیا ہو، پھر جب اس سے کوئی لغزش ہو اور اس کی نیکیوں میں سے کچھ لی جائے تو اس کے پاس اتنی نیکیاں بچے جو اسے جنت میں پہنچا سکتی ہوں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اور اپنے آپ کو وزن کرو قبل اس کے کہ تمہیں وزن کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے آراستہ ہو جاؤ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ایمانی بھائیو، ابھی وبا باقی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کریں اور یہ ولی الامر کی اطاعت میں سے ہے تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جائے، اور یہ شرعی ذمہ داری ہے تاکہ جانوں کی حفاظت ہو۔ بہت سے لوگ ہدایات سے لاپرواہی برتتے ہیں اور خود اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو اس سے دوچار کرتے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ جل جلالہ سے اس کے اسماء الحسنی اور صفات عالیہ کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے یہ وبا اٹھا لے اپنی رحمت، فضل اور جود و کرم سے۔ اے اللہ، اے حی و قیوم، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، ہمارا حساب آسان کر، ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال نامہ دے، ہمارے پلڑے بھاری فرما اور پل صراط پر ہمارے قدم ثابت رکھ۔ اے اللہ، درود سلام نازل فرما محمد، ان کی بیویوں، ان کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا علی ابراہیم پر، اور محمد اور ان کی بیویوں اور ذریت پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی علی ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو قابل حمد و صاحب شوکت ہے، اور اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے، اور تو اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہر برائی اور ناپسندہ چیز سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہم ناقابل برداشت بلا سے، ہلاکت سے، سوء قضا سے اور ایسی مصیبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے۔ اے اللہ، تو مہنگائی، وبا، ریا، زنا، زلزلہ، آزمائش اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو ہم سے دور کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں دونوں کی بھلائی کا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، اور ہم تجھ سے ہر برائی سے پناہ مانگتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں کی برائی سے، جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اور ان قول و عمل کا تم سے سوال کرتے ہیں جو جنت سے قریب کریں، اور ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان قول و عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم سے قریب کریں۔ اللہ، تمام معاملات میں ہمارے انجام کو اچھا کرو، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کا تو ہو جا۔ اے اللہ ہمارے میت پر رحم فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر بتا دے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو، امین ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم احسان سے اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر، ہمارے گناہ دھو دے، ہماری دعا قبول کر، ہماری حجت ثابت کر، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو درست رکھ، اور ہمارے دلوں کے حسد کو نکال۔ اے
اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اے اللہ، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو